اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے صدر ریاست آزاد جموں کشمیر میں، قائم مقام صدر ہیں ریاست آزاد جموں کشمیر کے، اسپیکر ہیں قانون ساز اسمبلی آزاد جموں کشمیر کے چودھری لطیف اکبر صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن نے جب بھی کبھی آپ کو کسی کیپیسٹی میں بلایا، آپ ہمیشہ موجود رہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ آج کے دن کے حوالے سے یوم یکجہتی کشمیر ہے اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سینئر ممبر ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کا بہت کریڈٹ لیتی ہے، آلدو کہ یہ ظاہر قاضی حسین احمد صاحب کی 1990 میں آغاز ہوا تھا، لیکن ظاہر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کنٹریبیوشن ہے، اور ویسے بھی جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے لیے بھی پیپلز پارٹی بہت زیادہ کریڈٹ لیتی ہے۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ یوم یکجہتی کشمیر کو، کس طرح آپ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے جیسے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بنیادی اساسی ڈاکومنٹ کسی بھی جماعت کا ہوتا ہے، اس میں دو باتیں بڑی درج تھی۔ ایک تو عام آدمی کو اقتدار کا منتقل کرنا، جیسے روٹی کپڑے مکان کی بات کی، اور دوسری جو بات تھی وہ جو مسئلہ کشمیر تھی۔ تو پاکستان بننے کے بعد جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی مارز وجود آئی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے بنیادی اساسی ڈاکومنٹ کے ذریعے بات موجود ہے کشمیر۔ باقی کسی جماعت میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی بنی ہے، بہت شمار جماعتیں بنی ہوں گی، لیکن ان میں ہاں جی، ان میں کسی بھی ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس پہ بھٹو صاحب نے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کشمیر کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا اور کس طریقے سے انہوں نے کشمیر کے لیے کام کیا۔ بیسیکلی یہ جو 5 فروری کا دن ہے، اس کی ابتدا بھی ذوالفقار علی بھٹو شہید سے شروع ہوئی۔ انہوں نے 28 فروری 1974 کو 575 جب شیخ عبداللہ کو رہا کیا گیا تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا اندرا کے ساتھ، اندرا گاندھی کے ساتھ، اندرا عبداللہ اکارڈ۔ اس اندرا عبداللہ گٹھ چھوڑ کے خلاف اس وقت شملہ معاہدہ ہوا تھا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی شاید کشمیر کا کوئی سودا ہو گیا یا کیا بات ہو گئی ہے۔ تو اس پہ پھر ذوالفقار علی بھٹو نے اندرا عبداللہ گٹھ چھوڑ کے خلاف ایک کال دی، جو نہ صرف آزاد جموں کشمیر یا پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں جہاں کشمیر یا پاکستان رہتے وہ بھی، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی لوگوں نے مثال اور تعالیٰ اس کو کی، اور وہاں میں کچھ لوگ شہید بھی لوگ۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اور درمیان مارشل لا وغیرہ رہے، کچھ لے، لیکن ان دی مین ٹائم قاضی حسین احمد صاحب آئے اور انہوں نے جگموہن صاحب کا وقت تھا یہ، اور اس وقت ایک ظلم و ستم کی داستان رقم ہو رہی تھی۔ 5 فروری کو اتفاقاً شروع کیا، جو بھی آپ سمجھ لیں شروع کیا، لیکن یہ ان آفیشلی یہ بات تھی ساری بات۔ آفیشلی محترم بینظیر 90s میں پرائم منسٹر بنتی ہیں، 88 میں یا 90 میں، تو اس عرصے کے اندر انہوں نے بھی اس کو آفیشلی نوٹیفائی کیا کہ پاکستان کی قوم کشمیر سے آزادی کے لیے اسے یوم یکجہتی کشمیر کا نام دیا گیا، سرکاری تعطیل کر دی۔ اس کے بعد یہ تسلسل کے ساتھ یہ جو ہے یہ ہو رہا ہے، اور اس دن سے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کوئی ایک آتا ہے، اور یہاں پہ ہمارے پہلے جوائنٹ سیشن ہوتا تھا، اب اسمبلی کے اجلاس سے وہ خطاب کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک دو مجھے یاد ہے گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، تو یہاں پہ انہوں نے خطاب بھی کیا، اور خطاب کرنے کے بعد ہمیں پھر پاکستان کے میں اپنے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں تمام سیاسی جماعتوں کو آزاد کشمیر اور پاکستان کو بلا کے وہاں پہ بھی ایک ڈسکشن ہوئی، اور پھر وہاں پہ بات ہوئی۔ تو لیکن یہ تسلسل کے ساتھ تب سے یہ 90s کے بعد یہ بنایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی ہر پاکستان کی حکومت نے یہ کوشش کی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ان کے جو مذہبی رشتہ ہے، ایک جغرافیائی ہمارے تعلقات ہیں، اس کو لے کے آگے بڑھا جائے، کشمیریوں کے ساتھ جو حق افزائیت کا ایشو ہے اس کو بھی لے کے آگے چلا جائے۔ اس کی سپورٹ میں اقوام عالم میں یہ بات، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ شاید ہی کوئی دوسری قوم کسی دوسری قوم کا دن مناتی ہو، ممکن ہے وہ ہوگی جگہ، لیکن جی ایک تو کہیں کچھ میں ذکر کروں گی جی، لیکن پاکستان وہ واحد قوم ہے جو اب ہمارے ساتھ اب ہماری آزادی کے لیے، ہماری اصلاح رائے کے لیے اس دن کو منانے چلی جا رہی ہے، اور یہ ظاہر کرنے جا رہی ہے کشمیریوں کو کہ آپ کی جو جد و جہد ہے وہ اس کے لیے ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور جو اقامتی اقداروں پہ مشتمل ہے، اور ہماری یہ اس کے لیے ہماری ہمیشہ سے ہر 5 فروری کو پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت جو ہے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے، اور ان کو اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو بھولے ہوئے نہیں ہیں۔
صحیح. آپ نے ذکر کیا کہ کوئی ملک جو ہے وہ کسی دوسرے کے لیے اس طرح یوم یکجہتی معلوم نہیں کہ بناتا ہے یا نہیں. آپ نے ٹھیک کہا کیونکہ ایک عرب یوم یکجہتی بنتا ہے لیکن وہ عرب ممالک آپس میں بناتے ہیں. پھر ایک فلسطین کے لیے 29 نومبر کو ہر سال یونائٹڈ نیشنز یوم یکجہتی مناتا ہے. اس طرح جی بالکل. اور یوکرین کے لیے بھی یوم یکجہتی بنتا ہے. لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں معترض لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 364 ڈیز تو کوئی یکجہتی دکھائی نہیں دیتی یا اس طرح کی کشمیر پالیسی جھلکتی نہیں ہے جس طرح کی دکھائی دینی چاہیے, کیونکہ اگر یوکرین کی بات ہو یا فلسطین کی بات ہو تو انہیں مسلسل یاد رکھا جاتا ہے اور یہ زبانی جمع خرچ ہے. آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ اس میں دو باتیں نہیں, اس میں بنیادی بات تو یقینی طور پہ ہے کہ جو سپر پاورز ہیں, اب تو یونین سپر پاور بن گئی ہے, تو ان کے ڈبل سٹینڈرڈ رول ہیں. اس بارے میں لوگوں کی رائے درست ہے. اب تو تسلیم کرنے لگے لوگ. آپ نے دیکھا کینیڈا کے وزیر اعظم نے خود تسلیم کیا کہ انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. جسٹیفائڈ نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ڈبل سٹینڈرڈ ہے. جہاں پہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن بھی ہمارے یہاں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پہ عمل درآمد نہیں, اور جہاں پہ ریزولوشن نہیں ہے وہاں پہ انہوں نے نئے ملک بنا دیے. اور انڈونیشیا میں تھا, وہاں پہ انہوں نے اس کو ادا کر دیا. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو اقوام متحدہ کے اقدار فلسطین پہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا اور یک طرفہ طور پہ کاروائیاں ہو رہی ہیں, تو یہ یقینی طور پہ اس کا تو ہمیں ادراک ہے. لیکن یہ بات کہ پاکستان کی حکومت جو ہے یا پاکستان کے عوام جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ ہمیشہ رہے. پاکستان نے کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیا جس میں کشمیریوں کی سپورٹ نہ کی ہو, انکنڈیشنل سپورٹ کیا ہے. کوئی اس پہ کوئی یہ لالچ اس لیے کہ ہمارے ساتھ شامل ہوئی. لیکن پاکستان کا جو موقف ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے کہ کشمیریوں کو ان کا یہ حق دیا جائے وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں اپنی وشز اور اسپریشنز کے مطابق, کے مطابق اس کو دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سٹانس ہے کہ جو کہ دنیا کو قابل قبول ہونا چاہیے اور قبول ہے بھی, اور یہ اس میں ایک مضبوط جو ہے وہ اس کے پیچھے ایک قانونی شکل بھی موجود ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صورت کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے دیکھیں اب حالات جو بڑے تبدیل ہو رہے ہیں. ایک وقت میں فریڈم فائٹرز تھے, ان کو ایک عزت تھی, مقام تھا. حالانکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ابھی اپنے ملک کی آزادی کے لیے جو ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ تو بالکل ایسا ہی ہے, اس کو جائز قرار دیتے ہیں. لیکن اقوام متحدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے اور اس پہ جو ورلڈ پاور جو ہے امریکہ اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ اتنے حاوی ہو چکے ہیں کہ اس کی قراردادوں کو یا اس کے جو قوانین ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو کبھی ٹیسٹ کی. اب یہی بات آپ دیکھیں کہ اگر ایران میں کوئی اپرائزنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کے وہاں کی حکومت کو اقدام کرتی ہے تو اس کو ناجائز کر دیتے ہیں. تو اس سے 10,000 گنا زیادہ فلسطین کے اندر تزلیل کر رہا ہے, اس کو جائز کر دیتے ہیں, اس کو نہیں پوچھتے ہیں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ تو یقینی طور پہ اس میں موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی تعریف اگرچہ ہمارے 76 ایئر سے زیادہ ہو چکے ہیں یہاں پہ اس کشمیر کے قضیے کو, لیکن اس میں مجھے یقین ہے کہ وقت زیادہ نہیں لگے گا اور ممکن ہے شاید یہ وقت سے بظاہر ہمیں کافی لگتا ہو, لیکن ٹائم ول ڈیفینیٹلی کم کہ یہ اس کا ہوگا. اور دیکھیں خاص کر یہ 9 مئی اور 10 مئی 2025 کے بعد جب ہندوستان نے آزاد کشمیر و پاکستان پہ حملہ کیا, اس کے جواب میں جو جواب پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کے فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب نے دیا, اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس سے ان کو یقینی طور پہ شکست جو ہے وہ انتہائی شکست ہوئی اور پھر دنیا کے اندر پاکستان کا ایک مقام بنا, پاکستان کو ایک عزت ملی, پاکستان کو مقام ملا جہاں پہ ہم نے دفاعی طور پہ ہم نے کامیابی حاصل کی. اور پھر سفارتی محاذ پہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے بلال بھٹو زرداری کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن بھیجا جس سے 10 دن میں 70 کے قریب جو ہے وہ انٹریکشن کیے, انٹرویوز تھے, ملاقاتیں تھیں, پریس کانفرنسیں تھی, سب کچھ تھا. تو ان کے مقابلے میں انڈیا نے بھی ششی تھروڑ کے ذریعے ایک ڈیلیگیشن بھیجا, لیکن اس کو واپس جائے نہیں ملی, وہ ناکام ہو کے واپس آ گئے. تو پاکستان نے جہاں پر دفاعی طور پہ اپنی کامیابی وہاں پہ سفارتی محاذ کی کامیابی حاصل کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ بڑی کامیابی ہے. بڑے عرصے کے بعد ہمیں یہ کامیابی ملی کہ دنیا ہمیں ہماری بات کو ماننے کے لیے تسلیم کرتی. انڈیا کو اس کے مقابلے میں انڈیا فرسٹ ہے جب وہ آئسولیٹ ہو گیا دنیا کے سامنے. اور وہ بالکل آپ دیکھیں ان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ کسی بھی کانفرنس میں جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو وہاں پہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے اپنے ان حرکات کی وجہ سے. تو ہندوستان کے اندر بھی اب آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں.
بالکل ٹھیک. بے شمار لوگ ہیں جو وہاں پہ اٹھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو اروندھتی رائے ہیں, ایک بہت ہی پرومیننٹ نام ہے. پیشہ ہے. دیگر جو لوگ ہیں وہ یہ رادھا کمار تھی, ایک ششوبھا تھی, یہ سب لوگ جو اس پہ کشمیریوں کے ساتھ جو ڈائلاگز ہیں اس کی حمایت کرتے تھے. پاکستان نے کبھی ڈائلاگ سے انکار نہیں کیا, لیکن ہندوستان نے خاص کر جب سے مودی کی حکومت آئی ہے انہوں نے ڈائلاگز کو ایک طرف کر کے ہندوستان نے کشمیر کے اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. 370 اور 35A کو ایپروگیٹ کیا اور پھر وہاں کے اس کے یونین ٹیریٹری میں شامل کر کے وہاں کے لوگوں کو ڈومیسائل دینے شروع کیے ہیں. میرے اندازے 40-45 ہزار یا 50 ہزار کے علاقے کے قریب جو ہم لوگوں کو ڈومیسائل 45 ملین کہتے ہیں کہ اپلیکیشنز ریسیو ہو چکی ہیں. آبادی کتنا سے تبدیل کیا جا سکے آگے اس کام کیا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مغائر ہیں. جو بات اقوام متحدہ نے 1956 میں یہ کب کی بات ہے جب ہندوستان 1956 میں گیا تو اس نے کہا جی کہ ہم نے کشمیر میں الیکشنز کروا دی, تو آپ اس کو رائے شماری کا, تو انہوں نے قرار دیا کہ نہیں یہ جو الیکشن یہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے لیے تو ضرور ہو سکتے ہیں لیکن یہ رائے شماری کا نمبر بدل نہیں ہے. تو اس طریقے سے اقوام متحدہ کی قراردادیں جب تک وہاں پہ موجود ہے تو یہ جو ہے یہ ان کی جو تبدیلی جو ہے کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی ملک کرے, ہندوستان کرے, پاکستان کرے یا کوئی ملک کرے, تو اس کے قوم کے قرارداد میں فرق نہیں پڑتا. جب کبھی بھی رائے شماری ہوگی تو اس اصول پہ ہوگی جو کہ اپنے قراردادوں کے مطابق یہاں پہ موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی گفتگو سے بہت سارے سوالات اصل میں پیدا ہو گئے ہیں, تو پھر ہم ایک کے بعد ایک کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات تو مسٹر پریزیڈنٹ آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ 70 AD میں رومن امپائر نے یہودیوں کو یروشلم سے نکال دیا تھا, تباہ کر دیا تھا یروشلم. تو انہیں واپس جانے میں تقریباً 1890 سال لگے, یعنی 2000 سال تقریباً لگے. تو جب قوموں کی آزادی کی بات ہوتی ہے اس وقت 70-78 سال اس طرح نہیں ناپے جا سکتے جیسے انسانی زندگی میں ناپے جا سکتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ بتائیے گا کہ دوسری بات جو یہاں سوال پیدا ہوا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ حکومت پاکستان نے وفد بھیجا اور فوری طور پر کاؤنٹر کرنے کے لیے اور جو کلاؤٹ ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے. اس وقت یہ ضروری نہیں تھا کہ آزاد کشمیر کی حکومت بھی اپنے پارلیمانی ایک وفد بھیجتی, کیونکہ ایک فرام دا ہاؤسز ماؤتھ کے آپ کی اپنی کہانی, آپ کی اپنی زبانی ہوتی, ہمارے لوگ پریپیئرڈ ہوتے اور وہ بھی اسی طرح دورے کرتے مختلف ممالک کے. جیسے آپ خود بھی ترکی جا چکے ہیں, پہلے اور کئی ممالک میں جا چکے ہیں, آپ کی زبان سے جو بات ادا ہوتی ہے اس کی اور بات ہوتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے ضروری تھا کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بھی ایسا کوئی اسٹیپ لیتی؟ بالکل ضروری تھا. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ڈیلیگیشن بھیجنی چاہیے, اسمبلی کو ڈیلیگیشن بھیجنی چاہیے, اور اس کا ایک بڑا اثر جو ہے وہ باقی جگہوں میں یقین طور پر. پاکستان کا کوئی بڑا سفیر ہو یا کوئی بڑا دانشور کیوں نہ ہو, وہ اچھی بات کرتا ہوگا, ہم سے زیادہ بہتر بات کر سکتا ہوگا, لیکن یہ بات یہ ہے کہ لیکن جو بات سن آف دی سائل یہاں پہ موجود ہونے والے لوگوں کو جو کچھ دیکھتے ہیں, جو کچھ محسوس کرتے ہیں, جو کچھ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ جب ہم خود بیان کریں گے تو اس کا ایک اور تاثر جو ہے اثر ملتا ہے. اور اس سے پہلے بھی جہاں پر بھی ہمارے ڈیلیگیشن جاتے رہے ہیں تو ان کو جو ہے اچھا مطلب ہے اس کا جو ہے وہ تاثر گیا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں گیا ایک ڈیلیگیشن لے کے اسپیکر کی حیثیت سے آپ ترکی گئے, بالکل, تو میں وہاں پہ ساری پولیٹیکل پارٹی لیڈرشپ سے وہاں ملے, تو ہم نے اسمبلی کا اتفاق اجلاس شروع ہو رہا تھا, اور کلائمیٹ چینج پہ کوئی بات ہو رہی تھی, تو بڑی ہیٹنگ ڈبیٹ ہو رہی تھی گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان. تو وہ اسپیکر جو تھا اچانک اس نے ہمیں دیکھا تو اس نے فوری طور پہ اس ڈبیٹ کو بھی اس نے کہا جی آئی ویلکم ٹو دی, میرا نام لے کے کہ ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اسمبلی کے ان کے ڈیلیگیشن کو, اسپیکر کو. ول یو بلیو اٹ, پورا ہال ایوان جو تھا وہ کھڑا ہو کے اس نے کلیپنگ کی, ہمیں ویلکم کیا. تو یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کامیابی تھی. اس طریقے سے باقی جگہوں پہ یہاں کے ہمارے جو ڈیلیگیشن کبھی جاتے بھی رہے. انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اب سوشل میڈیا میں ایسی نیگیٹو قسم کی جو پکچرز پیش کی جاتی ہیں کہ لوگوں کے لیے باہر نکلنا بھی سچی بات ہے. کہتے ہیں نا یہ پتہ نہیں کیا خرچ ہے, یہ کشمیر کے بارے میں کیا جانتے ہیں. بھائی جو کشمیر کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں کسی بھی ریاست کا, کسی ایون جو کونسلر ہے, دیٹ میٹرز اوور دیئر. ہمارا جو اسمبلی کا ممبر ہے وہ میٹر زیادہ کرتا ہے اور نالائق ہے جو بھی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں جی
ان کو باہر جانا بہت ضروری ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, جو میسز ہیں انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ایک الیکٹڈ جو ریپرزینٹیٹیو ہے اس کی کیا حیثیت ہے. لیکن پھر اگر ہمارے ایسے لوگ باہر جاتے ہیں جو اصل میں مسئلہ, مثلا آپ تو سینئر ظاہر ہے ہمارے سیاستدان ہیں, تو جب ایسا کوئی جائے گا جس کی تیاری نہیں ہے یا جس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی طرف سے اعتراضات ہوں گے. یہ بھی کیا ہماری حکومت آزاد کشمیر کی اور جو ہمارے سینئر سیاستدان ہیں آپ جیسے اور دیگر جو ہمارے پاس لاٹ موجود ہے, ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں؟ وہ لوگ جو پارلیمان میں آ جاتے ہیں ظاہر ہے لوگوں کے پاپولر ووٹ سے آتے ہیں, لیکن وہ مسئلہ کشمیر کے لیے تیار بھی ہوں. یہ بات آپ کی کافی حد تک درست ہے کہ ہمارے لوگوں کے اتنا نالج نہیں ہوتا جتنا کہ ہمیں جانا چاہیے. تو اس کے لیے یقینی طور پر کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, اور اصل میں جو عادت پڑھنے کی ہے نا وہ ہم لوگوں میں بالکل ختم ہو چکی ہے. اور وہ نہ کوئی قراردادیں پڑھتے ہیں, نہ کوئی بکس پڑھتے ہیں, نہ کوئی ہسٹری کو دیکھتے ہیں, نہ جغرافیہ کو دیکھتے ہیں. تو جب تک میں دیکھا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر کے جو ڈیلیگیشن پر جاتے ہیں ان کے آتے ہیں وہ بڑا پڑھے لکھے آتے ہیں. ہمارے بھی لوگ جو جاتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ, آپ جاتی رہی ہے, امجد یوسف صاحب جاتے ہیں, اور دیگر لوگ الطاف صاحب جاتے ہیں, یا صفی صاحب جاتے ہیں. ان کو پورا ادراک ہے, سارے ایشو کا ادراک ہے. اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ممبران اسمبلی کو یقینی طور پہ یہ کریں. اور پورا دوسرا میں یہ بات ضرور کہ ہم نے پچھلی دفعہ ایک اسپیکر کانفرنس میں یہ بات میں نے اٹھائی تھی کہ جب آپ ڈیلیگیشن حکومت کو باہر لے کے جاتے ہیں یا اسمبلی لے کے جاتے ہیں تو آزاد کی اسمبلی کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جایا کریں. درست. تو تاکہ جب اس سے ایک تو ہمیں جو ہے میسیج ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور پھر ساتھ ہو کے اگر ہم جو بات کریں گے وہ شاید کوئی دوسرا بندہ اتنے مؤثر انداز میں بات نہ بھی کر سکے, یا جو وہ زمین گا کہ وہ اتنا نہ جانتا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے طور پہ گورنمنٹ آزاد کو بھیجنے چاہیے. اس میں کوئی محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ کون کیا بات کر رہے گا, ہم نے اپنی بات کرنی ہے. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر گورنمنٹ بھیجتی ہے تو وہ جو ڈیلیگیشن جاتا ہے اس ڈیلیگیشن کو اپنی میٹنگز جو ہیں یا اپنی رپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جمع کرانی چاہیے. درست. اگر اسمبلی بھیجتی ہے تو اسمبلی کے پاس رپورٹ جمع کرنی چاہیے. جہاں خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے جب کوئی ڈیلیگیشن باہر جاتا ہے وہ اپنی رپورٹ آ کے اگر اسمبلی کا بندہ جاتا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. ہم نے یہ کام کیا اس کو ڈسکس کر لے کوئی بندہ, تو پھر اس سے ایک شفافیت کا سامنے آتا ہے. تو یقینی طور پہ اس بات کو ملوثہ خطر رکھنا تو یہ ایک ڈائریکشن بنانے کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت موجود ہے, آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. ایک پازیٹیو نوٹ پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ جو صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی ہم نے وفات پہ دیکھا کہ ایک اسٹیٹ لیول کا ان کو فیونرل دیا گیا, گن کیریج ان کو فیونرل دیا گیا. ہم نے دیکھا کہ یہ اس سے پہلے بہت کم لوگوں کو کبھی دستیاب ہوا ہے. پاکستان کے جو سربراہان مملکت ہیں انہیں, اور یا فوجی سربراہان, ان کی دوران سروس ڈیتھ پر یہ ملا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو کشمیری عوام ہیں ان کو ایک بہتر میسج گیا ہے, یہ ایک بڑی پریسٹیج کی بات ہے؟ میں نے اس پہ باقاعدہ طور پہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے. پھر سیکنڈ ہے, دیکھیں ایک طرف مقبوضہ جموں کشمیر ہے جس میں وہاں کی لیڈرشپ کو پھانسی پہ چڑھایا گیا, صحیح, ان کو قتل کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا, وہاں عورتوں کی بھرتی کی گئی, ان کو قید میں ڈالا گیا. آج بھی شبیر شاہ کو 38 سال ہو گئے جیل میں. درست. آج بھی یاسین مرغ جو ہے وہ کال کوٹری میں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. آج بھی ناسیہ اندرابی اور دیگر جو خواتین ہیں ان کے وہاں پہ آپ دیکھ لیں کیا سکتے. اور دوسری طرف آزاد جموں کشمیر ہے, یہاں پہ پاکستان کا رول جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو تھے, یہ دی 5th پرسن آف آل آف پاکستان, یہ دی 5th پرسن جس کو یہ گن کیریج جو ہے یہ سلوٹ دیا گیا ہے. یہ پاکستان میں میرے خیال قائد محمد جناح کو دیا گیا ہے, لیاقت علی ضیاء الحق کو دیا گیا ہے, جی اس کو نہیں, لیاقت علی خان کو بھی نہیں دیا ہے. اور اس کو رتفو کیا نام تھی اس کا, خاتون جو تھی وہ رتفاؤ ہیں, اور ایدی صاحب ہیں, اور عبدالسعید کو, جو 5واں بندہ جو تھا وہ سلطان ہوتا. تو یہ ایک بڑا میسج ہے کشمیری قوم کے لیے کہ جی کہ پاکستان جو ہے کشمیری لیڈرشپ کو کتنی عزت اور احترام کا مقام دیتا ہے, ان کے مرنے کے بعد بھی اور زندگی میں بھی. ویئر ایز انڈیا جو ہے وہ کشمیریوں کو پھانسیوں پہ چڑھا رہا ہے, ان کے خلاف جھوٹے کیس پڑھا رہا ہے, ان کی شہادتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ ایک یقینی طور پہ اس کے بڑا پازیٹیو کشمیر کی تاریخ آزادی پہ یقینی طور پہ گیا, اور اس کا انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک بڑا اثر جو ہے وہ پڑا ہے. تو میں اس موقع پہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت اہتمام کیا, اور اس سے ہمارے کشمیریوں کے حوصلے مزید بلند ہوئے.
بالکل ٹھیک. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے ظاہر ہے کہ ناپختہ ذہن ہوتے ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری آؤٹ ریچ اچھی نہیں رہی, جس کی وجہ سے ایک ڈسکنیکٹ رہا. ہسٹری سے اچھی طرح لوگ واقف نہیں ہیں, اپنے کیس سے لوگ اچھی طرح واقف نہیں ہیں, جس میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جنریشن کا, آپ کی جنریشن کا, ہم سب کا ذمہ داری بھی بنتی ہے. لیکن ایک جو نیریٹو انڈیا بار بار سیل کرتا ہے, وہ نیریٹو یہ ہے کہ اصل میں مقبوضہ کشمیر میں بہت زیادہ نارملسی آ چکی ہے, اور شاید وہاں پہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس ڈیولپمنٹ سے آزاد کشمیر کے لوگ محروم ہیں. اس سلسلے میں آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ذمہ دار ہے, یا آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور یا نہیں, اور کیا کیے جانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, ڈیولپمنٹ کے نام سے کیا ہے, سری نگر اور جموں بیفور 47 وہ ڈیولپ تھے. بالکل ٹھیک. وہاں پہ یونیورسٹیاں تھیں, وہاں پہ کالج تھے, وہاں پہ میڈیکل کالج تھے, سب کچھ تھا. آزاد جموں کشمیر میں میرا خیال ہے, مجھے جہاں تک میری معلومات تلک ہے, جو موجودہ آزاد جموں کشمیر کی بات ہے, صحیح, ایک مظفر آباد میں ہائی اسکول تھا, اور ایک شاید میرپور میں ہائی اسکول تھا, اور یہ پورا پیریفرل ایریا تھا. پورے پونچھ میں کوئی ہائی اسکول نہیں تھا. یہ پونچھ کے لوگ جو تھے وہ جا کے پونچھ شہر میں جا کے غازی مدرسہ صاحب نے پونچھ شہر میں جا کے وہاں پہ انہوں نے, کہ باقی لوگوں نے بھی اس طریقے سے کیا. تو یہ آج آپ دیکھ لیں, اس خطہ میں چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی سکول ہے, کالجز ہیں, پھر 5 یونیورسٹیز جہاں پہ آپ کے پاس موجود ہیں, وومن یونیورسٹی آپ کے پاس موجود ہے, 3 میڈیکل کالج موجود ہیں, ایک IT یونیورسٹی ہے, ایک انجینئرنگ یونیورسٹی ہے. تو اس سے بڑا, آج ایک نئی یونیورسٹی کا اعلان کر دیا پاکستان نے یہاں پہ دانش یونیورسٹی کا کیمپس کا بھی اعلان کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے یہ ترقی جو ہے ہم نے گزشتہ 76 ایئر میں کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شروع کے دنوں میں تو ہمارے پاس ڈیولپمنٹ فنڈ بھی نہیں تھے, ہم تو ایک منصوبہ بندی کے, یہ 70s کے بعد یہ منصوبہ بندی کا محکمہ یہاں پہ وجود میں پھر کام شروع ہوا. آج آپ دیکھ لیں کہ 2 روڈیں ٹوٹل تھی, صحیح, ایک راولپنڈی کوالہ مظفر آباد سری نگر جاتی تھی, دوسری روڈ ایبٹ آباد برار کوٹ مظفر آباد سری نگر جاتی تھی. یہ ٹوٹل 2 روڈیں تھیں. ایون پونچھ یا میرپور میں بھی وہ ایک مغل روٹ جو تھا وہ تھا, وہ بخیر کس چیز کا تھا, لیکن اس پہ گاڑیاں نہیں چلتی تھیں, دوسری گاڑیاں چلتی تھیں جو بگیاں چگیاں جو بھی ٹانگے اور بگیاں. آج آپ دیکھ لیں آزاد کشمیر میں جو روڈز کا انفراسٹرکچر ہزاروں کے میلوں کے حساب سے, تاوباٹ سے لے کے آپ دیکھ لیں پیمبر تک آپ دیکھ لیں, انٹیریئرز میں آپ دیکھ لیں, ہمارے ایک چھوٹے چھوٹے گاؤں میں پختہ روڈیں موجود ہیں, ہمارے چھوٹے گاؤں میں کالج موجود ہے. آج بجلی مظفر آباد میں, مجھے یاد ہے کہ جب ہم 6ٹھی میں پڑھتے تھے تو یہ موقعی کے مقام پہ ایک کسی ہندو نے جو یہاں پہ ایک کہتے ہیں اس کو ایک لگایا ہوا تھا بجلی کا پلانٹ. اچھا, اس کو ذاتی پلانٹ لگایا ہوا تھا. اچھا, DC بجلی تھی, ڈائریکٹ کرنٹ. تھی. تو پھر یہ ایوب خان کے دور میں مجھے یاد ہے کہ پھر یہاں سے مالا کنڈ سے پہلی دفعہ AC بجلی آئی. صحیح, جو اب چلتا ہے آلٹرنیٹ کرنٹ. بالکل ٹھیک. تو یہ بجلی اب آپ دیکھیں کہ پورے مطلب ایون راولہ کوٹ جیسی جگہ میں جب بھٹو صاحب وہاں پہ آئے تو رات کو اندھیرا تھا, انہوں نے پوچھا کیا بات ہے, اس نے کہا یہاں بجلی نہیں ہے. میرے پاس اس نے کہا جنریٹر پہ آ گیا. دین یہ آرڈر کیا جائے کہ یہاں پہ سارے علاقے میں بجلی جو ہے وہ دی جائے. آج اللہ کے فضل میں کہا کہ بجلی ہر گاؤں میں, ہمارے تاوباٹ تک بجلی موجود ہے. ہمارے چھوٹے سے چھوٹے ڈیپا والی موجود ہے, بیڑی میں موجود ہے, فاروق کوٹا کے حاجی پیر کے جیسے جگہ پہ بجلی جو ہے موجود ہے. تو یہ بڑی تبدیلی یقینی طور پہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسکریچ سے شروع کیا گیا ایز کمپیئر ٹو پری پارٹیشن, وہ علاقے پہلے سے ڈیولپ تھے, یہ بالکل اگنورڈ ایریا تھا. اس میں آپ اس کا مقابلہ کسی صورت میں نہیں کر سکتے. بالکل آپ نے درست کہا. پھر اس وقت آپ ایک ریاست ہیں, آپ کے پاس صدر ریاست کا عہدہ ہے, آپ کے پاس وزیر اعظم کا عہدہ ہے, عدلیہ ہے, عدلیہ بھی بالکل. اور وہاں پہ اگر آپ کمپیریزن میں دیکھتے ہیں تو ایک گورنر باہر سے لا کر یہاں پر گورنر جنرل رکھ دیا گیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اور باقی حکومت لیکن اب وہاں پہ جو حکومت ہے کٹپوتلی سمجھیں جو بھی سمجھیں, عمر عبداللہ کی جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں. 13 جولائی کو وہ گورنر کو دیے گئے. بالکل. یعنی اب وہ اتنا مجبور تھا کہ اس نے مسجد, کیا نام اس مسجد کا, جو میرواز والی مسجد جو ہے وہ جامع مسجد شبرات والے دن انہوں نے تالا لگا دیا. صحیح, ان کو وہاں پہ جا کے عبادت کرنے کا بھی موقع دیا. اور یہ گورنر کے کہنے پہ کیا گیا. فاروق عبداللہ ہیلپ لیس, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. سرعام کہتے ہیں. اور بلکہ جب وہ شہداء کے فاتح کے لیے گیا تو دیکھے گیٹ پھلانگ کے ان کو جانا پڑا. تو یہ اس وہاں کی صورتحال ہے.
کہ یہ ہے کہ مطلب ان کو بھی شاید اب احساس ہو جائے گا کہ ہم نے ہمارے بزرگوں نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا جس کا خمیازہ پوری کشمیری قوم جہاں بھگت رہی ہے. ٹھیک جی بالکل گاہے گاہے وہ یہ بات کہتے رہتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا ظاہر ہے آج بہت مصروف دن تھا, اس کے باوجود آپ نے ہمیشہ کی طرح آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کے لیے وقت نکالا. تھینک یو.